رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تو خود کو پسینے میں شرابور پایا تھا اس نے۔ اسٹڈی میں ہلکی ہلکی ہونے کے باوجود اس کی فراق پیشانی پر عرق کے سبا بے ترتیبی سے بکھرے بال چپکے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ سے ان کو ماتھے سے ہٹا کر پیچھے دھکیلتا وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مستقل کام کرتے ہوئے تھکن کے باعث نامعلوم کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ وہ اس قدر غیر آرام دہ حالت میں بھی سو گیا تھا۔ لیپ ٹاپ بیٹری کم ہو جانے کے باعث بند ہوا ہنوز اس کی گود میں پڑا تھا، جس کو اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ اپنے بالوں میں اضطرابی کیفیت کے زیر اثر انگلیاں چلاتا گہری سانسیں لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ پیچھے 2 ہفتوں سے اس کو کسی قسم کے بھی کوئی خواب نہیں آ رہے تھے، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک ایسے خواب کا نظر آ جانا یقیناً بے مقصد نہ تھا۔ سہراب کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اسٹڈی کے در و دیوار لمحہ بلمحہ اس پر تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ فوراً سب چھوڑ چھاڑ دروازے کی جانب بڑھا اور اس کو دھکیلتے اپنے خوابگاہ میں آ گیا۔ کمرے کے وسط میں مدھم روشنی سے جلتے اس سنہری کرسٹل فانوس کی روشنی میں برپا بے خبر سویا وجود اس روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی سہراب کی رگ و پے میں گویا آسودگی سی اترتی چلی گئی تھی۔ وہ بیڈ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا یک تک بنا پلکے جھپکائے اس کو دیکھتا رہا۔ یقیناً وہ اس کا انتظار کرتے ہوئے سو چکی تھی۔ سہراب کو اس کی بے فکر نیند پر بے اختیار رشک سا آنے لگا۔ کیسے وہ اتنے آرام سے دنیا مافیہ سے بے خبر سکون کی نیند سو رہی تھی، جبکہ وہ خود اس کے دور ہو جانے کے خوف سے گھبرا کر اکثر اپنی ہی راتیں بے سکون کر دیا کرتا تھا۔ کچھ دیر اس کو یوں ہی آنکھوں کے ذریعے روح میں اتارنے رہنے کے بعد وہ خود کو ہائی نیک سے آزاد کرتا اس کے برابر کمفرٹر میں گھس گیا۔ اس کے دل کو اس وقت اس قدر خوف لاحق تھا حکمہ کے چھن جانے کا کہ وہ بغیر اس کی نیند کی پرواہ کیے بے خبر سوئی حکمہ کی کمر میں بازو ڈالتے اس کو خود سے بے انتہا نزدیک کرتا اس کے آغوش میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ اندر جو خوف بیٹھ گیا تھا اس حال کے سبب اب وہ محض اس کو محسوس کر کے ہی دور ہونا تھا۔ حکمہ کی مدھم دھڑکنوں کو اپنی سماعتوں سے سن کر ہی دل مطمئن ہوا۔ حکمہ جو کچھ دیر قبل ہی اس کا انتظار کرتے ہوئے سو گئی تھی، یوں اچانک اس آفات پر بوکھلا گئی۔ اس نے فوراً گھبرا کر اپنے گرد قائم مضبوط حصار کو توڑنا چاہا، لیکن اس میں اتنی سخت کہاں تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آنکھیں مسلسل ہوئے بمشکل کھولی تو اس نے لمبے چوڑے کشادہ شانوں والے وجود کو اپنے نازک سے وجود میں چھپا پایا۔ وہ اس وقت بالکل اس معصوم بچی کی طرح حکمہ کی پناہوں میں لیٹا ہوا تھا، جس کو رات میں خوفناک خواب آ جائے تو وہ ڈر کر کسی اپنے کے پاس جا سوئے۔ حکمہ اپنی گردن سے کچھ نیچے اس کے سر کو دیکھا، ہولے سے مسکرائی اور اس کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو حمل کر کے جھکتے ہوئے اس نے سہراب کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ان میں سے آتی اس کی محسوس خوشبو حکمہ کے دل میں سکون سا بڑھ گئی، جبکہ دوسری طرف سہراب اس حالت میں بھی حکمہ کا یوں قربت بڑھانا بام کیا، تمہیں جگا دیا میں نے۔ وہ ہنوز ویسے ہی لیٹے بڑی گمبھیر آواز میں گویا ہوا۔ حکمہ نے چہرہ اس کے بالوں میں ہٹاتے سہراب اس کے بالوں میں آسیے سے اپنی انگلیوں سے مساج کرنا شروع کر دیا۔ سہراب کی پرشکن اعصاب پرسکون ہونے لگے تھے۔ اس کی انگلیوں کے پوروں کی نرماہٹ سے اچھا طریقہ تھا جگانے کا۔ وہ نیند سے بوجھل ہوتی مسکراتی آواز میں بولی۔ سہراب نے سر اٹھاتے اپنی سرخی مل سبز آنکھیں اس کے چہرے پر ٹکا دی۔ جو آنکھیں مندے لیٹی تھی، اپنی کہی بات کا بدلے میں کوئی جواب نہ پا کر حکمہ نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تو اس کو خود کو دیکھتا پایا۔ وہ سہراب کی آنکھوں میں تیرتا انجانا سا خوف دیکھ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ حکمہ نے جو ہی سوال کیا تو وہ اوپر اپنے تکیے پر سر رکھتا حکمہ کی کمر میں بازو حمل کر کے اس کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھیلائے سہراب کی اس غیر متوقع حرکت پر حیران زدہ رہ گئی، مگر کچھ ہی لمحوں میں اس کی تمام حیرت دم توڑ چکی تھی مقابل کی شدتوں کے آگے۔ سہراب قطرہ قطرہ اس کی سانسیں خود میں انڈیلتا جا رہا تھا اور ہر بار کی طرح حکمہ بے بس ہونے لگی۔ اس کی سانسیں تنگ ہونے لگی تھی۔ اس پر جس کو محسوس کرتے سہراب نے اپنے لب سے اس کو رہائی بخش دی۔ دونوں کے ماتھے ایک دوسرے سے مس ہو رہے تھے، گہری سانسیں وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسوں میں کھینچ رہے تھے۔ اس پل حکمہ کامتے ہاتھ اس کے سینے پر رکھتی اپنی بے ترتیب سانسیں استوار کرنے لگی۔ دونوں کی دھڑکنیں منتشر تھی، ایک کی بے قابو ہوتے جذبوں کی وجہ سے دوسرے کی انکہے خوف کے سبب۔ اپنے چہرے پر پڑتے سہراب کی دہکتی سانسوں سے کسمسا کر حکمہ نے چہرہ موڑتے اس سے دور ہونا چاہا تھا تو سہراب نے ایک بار پھر اس کو
خود میں بیچ لیا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی نا؟ وہ اپنے خدشات اس پر آشکار کر رہا تھا۔ حکمہ جو اس کے پرحدت وجود میں خود کو چھپائے سہراب کے دل کے مقام پر کان رکھے اس کی دھڑکنوں کا ساز سن رہی تھی۔ اس بے مقصد سوال پر ناراضگی کا اظہار کرتی منہ بسورے چہرہ اس سے دور کیے اس کو دیکھنے لگی۔ آدھی رات کو یہ کیا مذاق ہے سہراب؟ سہراب نے اس کی غصے بڑی آواز پر مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی ناک سکڑے اس کو گڑ رہی ہے۔ اس نے حکمہ کی کمر سے ایک ہاتھ نکالتے اس کی ناک دبائی۔ حکمہ مزید جنجلائی جس کو دیکھ اس نے حکمہ کی ناک سے اپنی ناک مس کی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے علاوہ میں اور کیا کروں آدھی رات کو؟ وہ اپنے ازلی انداز میں واپس آتے ہمارا آلودہ آواز میں استفسار کر گیا۔ سبز آنکھوں پر سجی ہمدار پلکیں حکمہ کو دیکھتے بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ اس کو ٹریک سے اترتے دیکھ فوراً اپنا چہرہ واپس سہراب کے سینے میں چھپا گئی۔ کل کا دن نہ بہت بزی ہوگا لہٰذا خود بھی آرام کرے اور مجھے بھی کرنے دے، حکمہ نے بامشکل اپنی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ سہراب اس کے چہرے پر پھیلے بالوں کو ہٹاتا ہوا اس کے کان کی لو پر جھک گیا۔ مجھے تو آرام تمہیں دسترس میں لے کر آتا ہے۔ باری زبانی سرگوشی اس کے سماعتوں کے ثبوت کی گئی ساتھ ہی کان کے لو کو نرمی سے چوما بھی گیا تھا۔ حکمہ کے پورے وجود میں لرزش سی دوڑ گئی جس کے باعث سہراب کی باری انگلیاں حکمہ کی کمر میں پیوست ہوتی اٹکیلیاں کرتی الگ اس کی جان آدھی کر رہی تھی۔ اس وقت جتنی میں دستیاب ہوں اتنا ہی بہت ہے سہراب، نیند آ رہی ہے مجھے۔ جملے کے آخر میں اس کی آواز باقاعدہ رونے جیسی ہو گئی جس کو سن کر سہراب نے بڑی مشکل سے بے احتیاط امڑ آنے والے قہقہ کا گلا گھونٹا تھا۔ صحیح ہے بیگم، تم ابھی سے مجھ پر ظلم کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے نہیں بولتا کچھ سو جاؤ، شبابہ ہے۔ سہراب آواز میں مصنوعی دکھ در کر اس کے بال اپنے منہ پر پھیلاتا حکمہ کو ہنوز خود میں بیٹھے آنکھیں موند گیا۔ حکمہ نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں پر اپنے دونوں بازو باندھے اور چپکے سے اس کے گال پہ محبت بڑی مہر ثبت کرتی مسکرا دی۔ سہراب نے اس کی اس ادا پر اپنا گال حکمہ کے ملائم گال سے سہلایا تھا۔ گنی داڑھی سے ہونے والے چبھن پر وہ اس کے بازو میں کسمساتی ہنس پڑی۔ اوپر والا ان دونوں پر مہربان تھا لیکن کب تک اس کا دورانیہ مقرر نہیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے بازو پر لگے زخم کو صاف کر رہا تھا۔ چونکہ گولی محض چھو کر گزری تھی تبھی اس کو فرسٹ ایڈ کے لیے ہسپتال جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اپنی ڈریسنگ خود اس نے رات میں بھی کر لی اور اس وقت فریش ہونے کے بعد بھی زخم صاف کرنے کے بعد وہ پٹی کرتا کاؤچ پر بڑی اپنی شرٹ اٹھا کر پہننے لگا، ہاتھ آستین میں ڈالتے ہوئے بازو میں اکڑن اور درد کی شدید ٹیسیں بھی اٹھی جن کو نظر انداز کرتے اس نے لب بینچے اور شرٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ وہ ناشتہ کرنے کی نیت سے کچن کی جانب بڑھنے لگا ہی تھا کہ ٹیبل پر پڑا اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ فردان پلٹ کر واپس ٹیبل تک آیا، فون اٹھایا تو اسکرین پر اس کی مما کا نمبر چمک رہا تھا۔ سلام، گڈ مارننگ مما، صبح ہی صبح مجھے یاد خیریت؟ اس نے شائستہ لہجے میں سوال کیا۔ اس دنیا میں چند ایک افراد ہی تھے جن سے فردان مصطفیٰ مسکرا کر بات کرتا تھا۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ہوتا ہے بیٹا، تمہیں کتنی دفعہ یہ سمجھاؤں میدانی؟ ان کے جھنجھلاہٹ بڑے لہجے کو سن کر وہ مسکرایا، البتہ کچھ کہا نہیں۔ اچھا بیٹا، رات تم لوگ گھر نہیں آئے، میں سمجھ تو گئی تھی کہ تم فرشتے بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے ہوگے پر میں نے پھر بھی سوچا تم دونوں کی خیریت پوچھ لوں۔ ماریا کی پرشفقت آواز میں کہی بات جو ہی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ پل بھر میں معدوم ہوگی۔ جی میں آ گیا تھا یہاں امامہ، میں آپ کو خود کال کروں گا، ابھی ناشتہ کرنے جا رہا ہوں، خیال رکھے گا اپنا، اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے اپنی بات کہتا فون کاٹ گیا کیونکہ ان سے آگے بات کرنا تو یقیناً فرشتے کے متعلق پوری بات بتانا پڑ جاتی جس کے لیے وہ اس وقت بالکل بھی تیار نہ تھا۔ فون اس کے پاس اس پار موجود ماریا اپنے بیٹے کی جلد بازی کو دیکھتے یہ سوچ کر مسکرا دی کہ یقیناً ابھی جا کر فرشتے کے ساتھ ناشتہ کرے گا، جبکہ دوسری طرف فردان کا ذہن بھٹک کر ایک بار پھر فرشتے کی جانب چلا گیا۔ اس کی بے وقوفانہ اور رحیمہ وقت پر چکانا حرکتوں کو یاد کر کے فردان کی کن پٹی کے رگے ایک بار پھر تان گئی، چہرہ سرخ رنگ ہونے لگا۔ محض یہی سوچ کر کہ اگر جو گولی اس کو لگی اگر اس جگہ فرشتے ہوتی تو کیا کرتا وہ؟ فرشتے کی عادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے واضح تعقب ہارون تعقب کی اسٹریٹ پر غیر محسوس انداز میں کرفیو نافذ کروا دیا تھا تاکہ باہر سے کوئی فرد وہاں آ ہی نہ سکے۔
محض فرشتے کی غلطی یاد رکھے وہ اپنا اکھڑا ہوا برتاؤ یکساں فراموش کر بیٹھا تھا کہ کیا باتیں وہ اس کو سنا کے آیا تھا اور کس طرح کا سلوک کروا گیا تھا عالم میں فرشتے کے ساتھ۔ نہ جانے اور کتنی دیر کر وہ اپنی جان فرشتے کی حرکت یاد کرنے میں عادی کرتا رہتا کہ سوچوں کا تسلسل ہاتھ میں بجتے فون نے توڑا۔ کسی کا انجان نمبر موبائل فون کی اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کال یس کی اور فون کان سے لگا لیا۔ گڈ مارننگ مسٹر فردان، میں ڈاکٹر سمنتھا بات کر رہی ہوں، آپ کی آنٹ کی کنسلٹنٹ۔ اگر آپ اس وقت مصروف نہیں تو کیا ہم آپ کی آنٹ کے متعلق کچھ بات کر سکتے ہیں؟ کل جس ڈاکٹر سے بات کی تھی اس نے وہی اس وقت بھی کال پر تھی۔ کہیے کیا بات کرنا چاہتی ہیں آپ ڈاکٹر؟ فردان الٹے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آبرو سہلاتے دوسرے سے موبائل فون کان سے لگاتے کاؤچ پر واپس بیٹھ کر ماتھے پر تشویش کی چند لکیریں نمایاں تھی۔ میری کل اپنے اسٹاف نرس سے بات ہوئی مسٹر فردان، پہلے تو مجھے لگا کہ آپ کی آنٹ، مگر جس قسم کی باتیں مجھے ہمارے اسٹاف نے بتائی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی آنٹ کو DID ہے۔ اس بیماری میں انسان، وہ آگے بھی کچھ بولتی کہ فردان نے ان کو بیچ میں ہی روک دیا۔ ڈاکٹر میں جانتا ہوں اس بیماری کے متعلق تھوڑا بہت، آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ کس طرح سے آپ نے یہ اندازہ کیا ڈائنا کے متعلق؟ فردان نے اگلے ہی لمحے استفسار کیا کیونکہ کل کی پوری رات اس نے ان ہی بیماریوں کے بارے میں پڑھ کر گزار دی تھی۔ مسٹر فردان، ہمارے اسٹاف نرسز اور اٹینڈنٹس نے ہمیں بتایا کہ مس ڈائنا جب بے ہوشی سے اٹھی تو کافی نارمل تھی، مطلب جیسے ایک بیمار پیشنٹ ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کے متعلق بھی پوچھا، سب صحیح تھا؟ پھر ہم نے ان کو گلوکوز کی ڈرپ چڑھا دی کیونکہ بقول ان کی کمزوری ہو رہی تھی، شاید اس دوران ان کی آنکھ لگی تو ہے۔ اس کے بعد ہمارا ہیڈ نرس تقریباً کل شام 5 بجے کے وقت ان کے پاس گیا ان کے ڈرپ چینج کرنے، جس کی وجہ سے وہ جاگ گئی تھی۔ جاگتے ہی ان کا برتاؤ کافی عجیب تھا، جیسے وہ کچھ دیر پہلے والے ڈائنا ہو ہی نہ۔ نرس کا کہنا کہ ان کی باڈی لینگویج تک بالکل الگ تھی، بولنے کا انداز، لب و لہجہ سب مختلف، بس شکل صورت وہی تھی لیکن پرسنالٹی یکسر تبدیل۔ تو مجھے یہی شک ہے کہ مس ڈائنا کو سبلٹ یعنی کہ ان کی ایک سے زیادہ شخصیت ہے، وہ کہہ رہی تو فردان لب بیچ ان کی بات سنتا رہا۔ آہستہ آہستہ سب کچھ واضح ہونے لگا تھا۔ اس شک کو یقین میں کیسے بدلا جا سکتا ہے ڈاکٹر؟ کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے یہ سوال کیا، ان کا پراپر علاج ہونا چاہیے، بیماری کی کون سی سٹیج پر ہے وہ یہ سب سے پہلے پتہ کروانا ہوگا ہمیں۔ میرے خیال میں تو ان کی کنڈیشن ابھی بگڑی نہیں ہے کیونکہ وہ جب سو کر اٹھی تھی تو ان کی پرسنالٹی سوئچ ہوئی۔ تھراپی ورک سے نارمل کیا جا سکتا ہے یہ سب، مگر یہ پیشنٹ کو ریپوٹیشن پر انحصار کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ آپ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں مسٹر فردان۔ ہم کچھ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی کون سی پرسنالٹی دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ، اور اگر ان کی حالت بگڑ گئی تو وہ کسی بھی وقت دونوں میں سے کوئی بھی شخصیت اختیار کر سکتی ہے اور اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ وہ ڈاکٹر سمنتھا کہ کہیں ہر ایک بات سن کر یہی سوچ رہا تھا کہ اب تک تو اس عورت نے اوروں کو ہی نقصان پہنچایا، مگر شاید اب انجام نزدیک تھا اس کا اپنا بھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سمنتھا، میں کوشش کروں گا آج شام ہاسپٹل خصوصاً اس نرس سے اور آپ سے ملنے، پھر ہم آگے بات کریں گے چیک اپ اور تھراپی ورک کے متعلق۔ فردان نے یہ کہتے ان کے رسمی کلمات سنے اور فون رکھ دیا۔ تمام کڑیاں آپس میں جڑنے لگی تھی، شک و شبہات کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ہاں البتہ ذہن اور قلب میں اس بیماری سے متعلق کچھ سوالات بھی ضرور تھے، اور یہ بھی کہ اگر ڈائنا کی ایک شخصیت ایسا کر بھی رہی ہے تو آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنی ہی بیٹی، اپنے خون کو جان سے مار دیا۔ گتھی سلجھنے لگی تھی۔ اب محض باس یا یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر تھا کہ ڈائنا کو پکڑنا باقی رہتا تھا۔ رات میں تو اس نے صورتحال ہینڈل کر لی تھی، کچھ نہ کچھ کہہ کر اس نے ہارون اور امرا کو کال کر لیا کہ سب نارمل ہے اور فردان اپنی مصروفیات کی بنا پر نہیں آ سکا اور کل آ جائے گا۔ وہ وقت تو نکل گیا مگر پوری رات اس نے یہی باتیں سوچ کر سر کر دی تھی۔ میں پچھتا رہا ہوں تم سے شادی کر کے، یہ جملہ نہ جانے کتنی مرتبہ اس کے ذہن میں باز گشت کرتا رہا۔
وہی الفاظ بار بار سماعتوں میں گونجے جا رہے تھے۔ فرشتے کی عقل یہ قبول کرنے کو تیار ہی نہ تھی کہ فردان کچھ ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کو مسئلہ بال کا نہیں تھا۔ جس لڑکی نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی اس شخص پر اندھا اعتماد کیا تھا، ایک ادنا سا بال کیا اس کے بھروسے کے مینار کو گرا سکتا؟ فردان مصطفیٰ کے لیے مان اور بھروسہ تو تب ٹوٹا جب وہ شخص کسی غیر ناشنا کی طرح اس کے بھائی کے گھر پر پٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس کو دماغ میں چلتی بے شمار سوچوں میں سے ایک سوچ یہ بھی تھی کہ اس شخص نے آج تک اپنے کیے کی معافی نہ مانگی تھی۔ اس سے جنگل میں جو سلوک فردان نے فرشتے کے ساتھ کیا تھا وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہ تھا، مگر فرشتے نے صرف چند گھنٹے اس سے بات نہ کرنے کے علاوہ فرشتے نے آخر کیا ہی کیا ایسا جس سے فردان کو اس کی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ اس سے معافی مانگتا۔ جن حرکتوں کو وہ بچکانہ تصور کر رہا تھا ان کے زیر اثر ہی فرشتے سب بولی تھی، ورنہ کوئی عقل مند لڑکی ہوتی تو فردان کی عورتوں اور شادی کے متعلق رائے جانے کے بعد کبھی بھی رشتہ استوار نہ رہ پاتا۔ اگر فردان مصطفیٰ کا ماضی کربناک تھا تو اس میں فرشتے کا کیا قصور تھا؟ آخر کہ وہ اس سب کا کفر ادا کرتی۔ ٹھوکر لگی تھی تو آنکھیں کھلی کہ جن باتوں پر رشتے توڑے دیے جاتے ہیں ان پہ اس معافی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس معصوم لڑکی نے جو مقابل نے کبھی مانگی ہی نہیں، شعور کے دریچے اس پہ کھلے تو یہ آشکار ہوا کہ نفس کا پیٹ محبت نہیں عزت بڑھتی ہے۔ بے آواز نہ جانے کتنے آنسو بے آبرو ہوتے اس کے نرم رخسار ساری رات بھگو رہے تھے اور اب نے دن کا آغاز بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر بے سد سے سیدھی قبر پر لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا کر آمنہ اندر داخل ہوئی۔ فرشتے اپنے خیالات میں اس قدر غرق تھے کہ ان کے اندر آنے پر اور نہ کر سکی، یہاں تک کہ وہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ آمنہ کو رات کی سے فرشتے کی شکل دیکھ کر کچھ کھٹکا سا لگنے لگا۔ وہ مسکرا رہی تھی کہ کئی باتوں پر ہنس بھی دیتی مگر نہ اس کی ہنسی اس کا ساتھ دے رہی تھی اور نہ مسکراہٹ۔ کیا ہوا میری جان، چلو شاباش اٹھو، ناشتہ تو کر لو، دن چڑھ گیا ہے۔ آمنہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ فرشتے ان کی وہاں موجودگی محسوس کرتے بے احتیاط کروٹ آمنہ کی جانب بدل کر ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ بچپن ہی سے اس کی ماں و باپ وہی تو تھی اور آمنہ نے بھی اپنی چھوٹی بہن کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالا تھا، جبکہ دونوں کی عمروں میں ایسا زمین آسمان کا فرق بھی نہ تھا۔ فرشتے چندہ کچھ ہوا ہے، وہ کافی دیر تو یوں ہی اس کے سنہری چمکدار بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی مگر اپنی حساس طبیعت کے سبب وہ خود کو سوال کرنے سے روک نہ سکی تھی۔ بس تھک ہوں ابھی اور کچھ نہیں۔ فرشتے نے بامشکل اپنے ہونٹوں کا اپنے آنسو کا گلا گونڈ کر کہا۔ آمنہ اس کی بات سن کر ہول اٹھنے لگی۔ اس کی بات سن کر پر اوپر سے فرشتے کے لہجے میں تیرتے آنسو کی آمیزش وہ بانپ گئی تھی۔ چندہ آخر ہوا کیا ہے؟ تم لوگ ایسی باتیں کر رہی ہو، میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ فرشتے تمہیں دیکھ کر آمنہ نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ فرشتے فوراً اس کی گود میں سر نکالتی بیڈ پر اٹھ گئے۔ آپ ہی میری بات سنیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پلیز آپ میری وجہ سے خود کو سٹریس میں نہ ڈالیں۔ جو آپ کی کنڈیشن ہے اس میں سٹریس لینا بہت زیادہ خطرناک ہے آپ ہی۔ فرشتے نے ان کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر محتاط نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے آمنہ کو فرشتے پہلی بار اپنی عمر سے بڑی سنجیدہ لگی تھی۔ میں نہیں لوں گی سٹریس میری جان، اگر تم بس مجھے وہ بات بتا دو جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ آمنہ کی متفکر نظریں فرشتے کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ان کی باتیں سن کر پسماندگی سے مسکرا دیا۔ آپ ہی میں اپنے آپ سے پریشان ہوں، بس آپ دعا کیا کیجیے اللہ مجھے عقل عطا فرمائے کیونکہ مجھ میں سمجھ بوجھ کی شدید قلت ہے۔ فرشتے کے دونوں ہاتھوں پر انگلیاں سہلانے کے بعد مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بیٹھ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا لیکن مجھے تو اپنی بہن ضرورت سے زیادہ عقل مند لگ رہی ہے اس بار۔ آمنہ مطمئن تو نہ ہوئی مگر اس کو کچھ دیکھ کر نہ چاہ کر محض ماحول میں چھائی کشیدگی کو کم کرنے کی خاطر بول دی۔ اچھا چلیے شکر ہے ڈکٹیٹر صاحبہ کو تو مجھ میں پروگریس نظر آئی، زبردست ہو گیا یہ تو۔ خیر میں فریش ہو کر آتی ہوں پھر کرتے ہیں ناشتہ، لیکن ابھی آپ کو بالکل بھی آپ ضرورت نہیں ہے سیڑھیاں چڑھنے کی۔ فرشتے نے باتھ روم میں جانے سے پہلے مڑ کر ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہارون بھائی کے گھر میں آنے والی دوسری خوشخبری حکمہ نے فرشتے کو کل ہی بتا دی تھی۔ ان کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتے نے کل پیش نظر آنے والے کسی بھی واقعے کا ان سے کوئی ذکر نہ کیا۔ اوکے میری پیاری سی بہن، اب میں جا رہی ہوں، جلدی آؤ پھر ساتھ کرتے ہیں ناشتہ۔ آمنہ اپنی بات کہتی مسکرا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ فرشتے کی باتیں مطمئنہ سے ہی
مگر پرسکون ضرور کر دیا تھا ان کو، اب رابطہ اور تعلقہ بھی استفسار ہوں گے جب تمہارے ہاتھ میں میری جانب معافی کے لیے اٹھیں گے فضائے مصطفیٰ۔ وہ آہستگی سے خود کلامی کرتے باتھ روم میں بند ہو گئی تھی۔ سب تیار ہے، آج شام تمام کرنا ہے یہ کام، اتوار کو نکلنا ہوگا مجھے سعودی عرب کے لیے۔ ہینڈرک نے اپنے سامنے کھڑے 4 بابوردی اہلکاروں سے سوال کیا۔ جی سر، سب کچھ ریڈی ہے، ہماری ٹیم میجر کے گھر پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، آپ فکر نہ کریں، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے۔ آج سہراب کے بھائی کا نکاح بھی ہے، ان لوگوں کے نماز بریک میں ان کی خوشیوں کو تباہ کر دیں گے ہم، ان میں سے ایک آدمی نے کہا، جس کی بات سن کر ہینڈرک کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ اتنے سالوں کی محنت اور ریاضت آج پوری ہونے جا رہی تھی، اس کی انتقام جو ادھورا رہ گیا تھا آج یقیناً پورا ہو جاتا۔ بہت خوب، شاباش، خیال رہے، ہم کسی بھی قسم کی کوئی بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتے، اس موڑ پر ہر حال میں اس مقصد میں کامیاب ہونا ہوگا، ذرا سی بھی چوک بھی ساری تیاری کو برباد کر کے رکھ دے گی، لہذا بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ وی ہاؤس تیار ہے ہمارا؟ ہینڈرک نے تمام سوال کرنے کے بعد آخر میں سوال کیا۔ سر آپ فکر نہ کریں، تقدیر ہمارے ساتھ ہے، اس بار سب جیسا سوچا ویسا ہی ہوگا، اور ویئر ہاؤس کے ساتھ اس کے اوپر بنے رومز بھی تیار ہیں۔ اس اہلکار نے مسکرا کر مؤدب انداز میں کہا، زبردست، یہ اسٹیون کہاں ہے؟ 2 دن سے نہیں آئے، ایک تو اس لڑکی کے آنے اور جانے کا کوئی وقت نہیں ہے، ہینڈرک نے کچھ تشویش سے کہا، در حقیقت اس کو اسٹیون کے ساتھ کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کا پتہ کہاں ہوتا ہے، وہ کب آتا ہے اور کب چلا جاتا ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم، اور ویسے بھی ہمیں اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں، بغیر اس کے بھی کام ہو جائے گا ہمارا۔ ان 4 میں سے ایک جو ہینڈرک کی ہر ایک بات کا جواب دے رہا تھا، وہ لاپرواہی سے گویا وہ اسٹیفن سے ہمیشہ ہار کھاتا تھا، اس کی جگہ لینے کا خواہشمند بھی۔ ضرورت بہت پڑے گی، وہ بہت ہوشیار ہے اور اس کی ہوشیاری کی ہم سب کی ضرورت بھی ہے، کال کرو اور پتہ کرو ہے وہ کہاں۔ اسٹیفن نے اس کی بات سن کر قطعی انداز میں کہا، جس پر وہ آدمی مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتا، سر کو ہم دے کر جنبش کی جیب سے فون نکالتے اسٹیفن کو کال ملانے لگا، سر کال نہیں مل رہی، فون بند ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ ایک کی طاقت جواب ملنے پا اس نے بتایا، جس پر اسٹیفن اپنی چیئر سے بے احتیاط کچھ گھبراہٹ کا شکار ہوتا کھڑا ہوا۔ اپنے بندے بھیجو، جہاں کہیں بھی اسٹیفن ہے اس کا پتہ کرو، دعا ہے کہ وہ خیر خیریت سے ہو۔ وہ واقعی صورتحال میں اسٹیفن کے لیے پریشان تھا۔ اس کے حکم پر کمرے میں کھڑے دوسرے باوردی گارڈز وہاں سے نکلتے اسٹیفن کی تلاش شروع کرنے لگے تھے۔ بال دیکھ کر بتائیے نہ، ٹھیک لگ رہا ہوں میں؟ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب فیاض کے نکاح ماہرین سے ہونے جا رہا تھا۔ بلیک پرنٹس کوٹ اور بلیک ڈریس پینٹ میں ملبوس، گولڈن براؤن کالر سے ذرا نیچے لگائے، وہ آج وجیہہ لگنے کے ساتھ ساتھ کافی کنفیوز بھی لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی جان سے پیاری محبوبہ جیسے اپنی سیاہ زلفیں کٹوا ڈالی تھی اپنی نئی بننے والی محبوبہ کی خاطر۔ انسان لگ رہی ہو اب، ویسے یہ اتنی بڑی تبدیلی آ کیسے گئی تمہیں؟ سرمائی اور گہرے نیلے رنگ کے 3 پیس میں ملبوس، کلائی میں پیش قیمتی سلور چمکتی گھڑی باندھے، ڈارک براؤن گھنے بالوں کو نفاست سے سیٹ کیا ہوا، ہمیشہ کی طرح وجیہہ نظر آتے سہراب نے مسکرا کر سراہتی نظروں سے فیاض کو دیکھا، جو آج معمول سے ہٹ کر ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یار بس، میری ہونے والی بیگم کو میں لڑکی لگتا تھا، ان بالوں میں تبھی منہ موڑنا پڑا۔ فیاض نے ماتھے پر آتے سیاہ سلکی بالوں میں اضطرابی کیفیت میں انگلیاں چلاتے ہوئے پیچھے دھکیلا، چہرے پر بے ترتیبی سے بڑھنے والی داڑھی کو بھی ساتھ ہی ٹرم کروا لیا تھا۔ صحیح ہے یہ بھی، سہراب نے مسکراتے ہوئے سر کو ہم دیا، فیاض نے اپنی اضطرابی نظریں ساتھ بیٹھے سہراب پر ٹکا دی۔ جتنا بھی ہینڈسم ہو جاتا وہ اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تھا۔ سہراب کی پرسنالٹی کی بات ہی کچھ الگ تھی، شخصیت میں ٹھہراؤ، روب اور دبدبہ ہی بے مثال، کچھ بھی پہن لیتا، کسی بھی حال میں ہوتا وہ لاجواب لگتا تھا، ماحول پر چھا جانے والی شخصیت تھی اس کی۔ بھائی یار میں آپ کے جیسا کب ہوں گا؟ موبائل پر کچھ ٹائپ کرتے سہراب نے اس کی بات سن کر سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا، یہ کیسا سوال ہوا بھلا؟ موبائل بند کر کے کوٹ کی جیب میں ڈالتے اس نے سر ہلاتے ہوئے فیاض سے استفسار کیا تھا، مطلب آپ کے جتنا ہینڈسم کب تک ہو جاؤں گا یار میں؟ فیاض کے بیوقوفانہ سوال پر وہ مبہم سا مسکرا دیا، جب تم میری جتنے ہو جاؤ گے تب چلو یہاں بیٹھ کر انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ گرینڈ پا کو دیکھا، کتنی دیر میں لے کر آئیں گے مولوی صاحب کو وہ؟ سہراب اس کا کندھا تھپتھپا کر کھڑا ہو گیا، گرینڈ پا کو دیکھنا تو محض بہانہ، در حقیقت نگاہیں ہر بار کی طرح اس بڑی پیکر کی تلاش میں تھی، جو اگر کچھ گھنٹوں کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو سا بے قابو ہونے لگتی تھی۔ سہراب طالب کے صبح سے ان سب چکروں میں اس نے حکمہ کو 4 گھنٹے پہلے دیکھا تھا، اور اب تک وہ محترمہ کمرے میں ماہرین کے ساتھ بند اپنی اور اس کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ اس کی
سہراب نے اوپر آ کر کمرے کے باہر رکتے ہوئے فون نکال کر حکمہ کو میسج کیا، حکمہ میں زیادہ تیار ہونا نہیں چاہ رہی ہوں، دل ہی نہیں چاہ رہا میرا۔ سادہ سے شلوار قمیض کی تاروں کے کام والی لانگ لمبی آستینوں کی سلک فراک میں ملبوس بالوں کو اسٹریٹ کرنے کے بعد اس کا اونچا چوڑا جوڑا بنائے وہ سفید سراہی دار گردن میں اپنی مام کا دیا ہوا نازک سا گولڈ کا نیکلس پہنے، کانوں میں چھوٹے پھول نما آویزے ڈالے ہوئے بے انتہا لائٹ میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی اور حکمہ کی آپس میں کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ اس تھوڑے سے عرصے میں تبھی حکمہ نے اپنے ہاتھوں میں مہرین کو تیار کیا تھا۔ اس سے زیادہ لائٹ میک اپ کیا ہوگا مہرین، آپ بس کاجل لگا لیں، آپ کی آنکھیں مزید خوبصورت لگیں گی۔ فاضی بھائی تو فوراً کام سے چلے جائیں گے آپ کو دیکھا، حکمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اس کا فون سائلنٹ ہونے کی وجہ سے مسلسل چمکتے رہنے کے بعد بند ہو گیا تھا۔ اچھا بھائی تم کہہ رہی ہو تو میں لگا لیتی ہوں، لیکن کہیں چڑیل ہی نہ بن جاؤں میں۔ مہرین نے سیاہ اسکارف کے حالے میں چمکتے چہرے والی حکمہ کو دیکھا۔ وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھی، مگر نہ جانے شخصیت میں اس کی ایسا کیا تھا کہ وہ سب سے بے انتہا منفرد اور پرکشش نظر آتی تھی۔ آپ نہیں لگ سکتے چڑیل، ٹرسٹ می، حکمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آتے نازک ہونٹوں کو ڈیپ مارون رنگ کی لپسٹک لگانے لگی۔ کیونکہ گھر کا فنکشن تھا تبھی اس نے سوچا کہ آج تھوڑی گہری لپسٹک لگا لی جائے۔ لپسٹک لگا کر مسکراتی نظروں سے اپنا پرکشش عکس آئینے میں دیکھنے کے بعد جو ہی اس کی نظر ٹیبل پر لپسٹک رکھتے ہوئے موبائل پر پڑی، بے حیا ہونٹوں کے کنارے گہری مسکراہٹ میں ڈل گئے۔ مجھے کسی سے بھی غرض نہیں، مجھے کام ہے، اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ اسکرین پر چمکتے میسج کو دیکھ کر اس نے سر کو خفیف سے جنبش دی، یعنی محبت میں مصروف شاعر بھی بن گئے ہیں۔ کبھی یوں بھی آ میرے روبرو، تیرے پاس آ کر میں رو پڑوں، مجھے منزل عشق پر ہو یقین، تجھے دھڑکنوں میں سنا کروں، کبھی سجا لوں تجھ کو آنکھوں میں، کبھی تسبیحوں میں پڑھا کروں، کبھی چوم لوں تیری ہاتھوں کو، کبھی تیرے دل میں بسا کروں۔ ابھی ایک میسج ہی پڑھا تھا کہ دوسرا بھی موصول ہو گیا، اور یہ والا پڑھ کے حکمہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی تھیں۔ اف سہراب، یہ سب کیا ہے؟ حکمہ نے میسج ٹائپ کر کے اس کے نمبر پہ بھیجا۔ جواب اگلے ہی پل موصول ہوا تھا۔ باہر آؤ، 2 لفظی حکم دیا گیا یا فرمائش تھی، وہ نہ سمجھ سکے۔ اچھا میں آتی ہوں۔ حکمہ نے میسج ٹائپ کرنے کے بعد موبائل بند کرتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا اپنا پرفیوم اٹھا کر خود پر اسپرے کیا، اور وہاں سے ہردی بیڈ کے سائڈ پر پڑی اپنی سیاہ لمبی ہیلز سفید نازک پیر میں پہنتے دروازے کی جانب بڑھی۔ مہرین میں ابھی آتی ہوں۔ باہر نکلتے اس نے گردن موڑ کر مہرین سے کہا، جو آنکھوں میں کاجل لگانے میں مصروف تھی۔ اس کی بات سن کے سر کو اس بات میں جنبش دی اور واپس اپنے کام میں مصروف ہوگی، جبکہ حکمہ اس کو دیکھتی مسکراتی ہوئی باہر آگے۔ کدھر ہے یہ؟ اس نے متلاشی نظروں سے یہاں وہاں آنکھیں گھماتے خالی راہداری کو دیکھا، کہیں بھی وہ نظر نہ آیا اس کو۔ وہ یوں ہی اس کو ڈھونڈتی ہوئی بے خیالی میں آگے بڑھی۔ اونچی ہیل کی آواز، اس کے پرفیوم کی خوشبو، فلورل مہک، وہاں اس کا انتظار کرتے سہراب کی دھڑکنوں میں بوبال برپا کر کے ان دونوں ہتھیاروں سے وہ لڑکی اس کی جان تک لے سکتی تھی۔ ابھی وہ تیزی سے اس کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی کہ سیاہ لانگ ٹیل ڈریس میں اس کی سیاہ چمکتی ہیل پھنسی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ابھی زمین بوس ہی ہو جاتی کہ ستون کے پیچھے کھڑا سہراب اگلے ہی ساتھ آگے بڑھا، اس کو اپنے مضبوط بازو کے حصار میں تھام لیا۔ حکمہ کا ننھا سا دل گر جانے کے خوف سے کام کر رہ گیا۔ وہ اس کے بازو کو ہاتھوں میں سختی سے دبوچتی آنکھیں میچے کھڑی تھی۔ سہراب، جس کی ہر سمت حکمہ کے لیے ہمہ وقت فکرمند رہا کرتی تھی، اس کو اپنے مقابل یوں دیکھ ساکت ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو زندگی؟ وہ یک دک بت بنا کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ دید کی طلب مٹنے میں ہی نہیں آئی، لیکن حیریت تو وہ پوچھنے ہی تھی لازمی سو۔ اس کے گال پہ وہ انگلیوں کی پشت آہستگی سے سہلاتا متفکر لہجے میں گویا ہوا، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے لگا بس میں گر گئی ہوں۔ حکمہ نے تیز چلتی دھڑکنوں کو دل کے مقام پہ ہاتھ رکھتے آنکھیں کھول کر گہری سانسیں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ حکمہ کی مسکراہٹ دیکھ کر سہراب بھی مسکرانے لگا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تم گر نہیں سکتی، اور ٹھیک تو نہیں، تم تو بے حد خوبصورت ہو جان لیوا حد تک۔ سہراب نے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے باری بوجھل سرگوشی کی۔ حکمہ شرمیلی مسکان لبوں پہ سجا نفی میں سر کو ہلانے لگی۔ سہراب، آپ سدھریں گے کا؟ باہر نیچے آپ کے چھوٹے بھائی کا نکاح ہونے والا ہے، اور آپ اپنے ذرا کام دیکھیں۔ حکمہ نے اس کی بولتی نظریں اور دہکتی سانسوں سے گھبراتے ہوئے فاصلے بڑھانے کی بیکار سی کوشش کی۔ شاید اپنے بیٹے کے نکاح پہ سدھر جاؤ، لیکن یہ بھی کچھ ناممکن سا لگتا ہے۔
اس کے چہرے کی ہر ایک نقوش کو بےتابانہ نگاہوں سے دیکھتا حکمہ کے گال پر جھکے حکمہ جو اس کی بات سن کر شرم سے آدھی ہو رہی تھی. اس کی داڑھی کے چوبن ہونٹوں کی پرحدت لمس وار تو تڑپ ہی اٹھی. سہراب باز کرے کوئی آ جائے گا. حکمہ نے بمشکل اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اس کو دور ہٹانا چاہا تھا. ابھی تو یہ لپسٹک ٹیسٹ کرنے کا ارادہ ہے میرا. اس سے دور ہوتا حکمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں گویا ہوا. مہرین کیا سوچے گی سہراب نہیں. حکمہ نے فوراً گھبراتے ہوئے چہرہ دوسری جانب موڑ لیا. سہراب نے اس کی بات سن کر بدمزہ ہوتے ہوئے اس کی تھوڑی 2 انگلیوں سے تھامتے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا. ابھی وہ اس کے ڈیپ میرون رنگ کی لپسٹک سے رنگے خوبصورت نازک ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ نیچے سے مراد صاحب کی اس کو پکارنے کی آواز آنے لگی. نانا نانا جان بلا رہے ہیں آپ کو، جائیے. حکمہ نے فوراً بے قابو ہوتی سانسیں استوار کرتے ہوئے کہا. سہراب نے لب بھینچ کر بے احتیاط امڑنے والے غصے کو ضبط کیا. رات میں یہی لپسٹک لگاؤ گی تم، سمجھ آئی؟ ابھی بغیر چکے جا رہا وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے بے لچک لہجے میں گویا ہوا. اس کو بازو کے حصار میں آزاد قدم وہاں سے نکل گیا. حکمہ وہاں کھڑی اس کی پرفیوم کی تیز خوشبو اس کے جانے کے بعد بھی وہاں محسوس کر سکتی تھی. وہ شخص خود تو پاگل تھا ہی، ساتھ اس کو بھی اپنی طرح کرتا جا رہا تھا. کولو قرار کے تمام مراسلات طے کرنے کے بعد وہ اب مہرین زبیر سے مہرین فیاض بن چکی تھی. ابھی کچھ دیر پہلے مراد صاحب کمرے میں آ کر اس کے رضامندی اور نکاح نامے پر سائن کروانے کے بعد وہاں سے گئے تھے، اور اب وہ حکمہ کے ساتھ بیٹھی خاموش اپنی آنے والی زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی. چلیے مہرین باہر چلتے ہیں، اب نکاح تو ہو گیا. حکمہ نے اس کے چہرے پر آئے سرخ دوپٹے کے کامدنی باری گھونگھر کو پیچھے کھسکایا اور اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرے وہ ہلکے قدم اس کے ساتھ اٹھاتے لاؤنج میں آ گئی، جہاں فیاض مراد صاحب و سہراب کے بیچ بیٹھا اس ہی کے انتظار میں تھا. اپنی بیبے کے بھیجے ہوئے سرخ دوپٹے میں ملبوس سامنے سے آتی اس اسپرا کو دیکھ وہ جیسے سانسیں بھی لینا بھول گیا تھا. تو وہ تھی ہی، مگر آج تو کسی اور ہی دنیا سے آئی ہوئی مخلوق لگ رہی تھی وہ. چلو بچوں، اب ایک دوسرے کے منہ میٹھے کرواؤ جلد سے، اس کے بعد نماز پڑھنے جائیں گے ہم تینوں. اس کے وہاں آتے ہی سہراب مراد صاحب نے مہرین کے لیے فیاض کے برابر میں ہی جگہ خالی کی تھی، جہاں وہ کچھ جھجک محسوس کرنے کے بعد بیٹھ کے نکاح مبارک اپنے ہاتھ سے مٹھائی اس کے ہونٹوں کے پاس لے جاتے ہوئے فیاض نے گمبھیرتا سے کہا. مہرین نے براہ راست اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتا مٹھائی اس کے ہاتھ سے تھوڑی سی کھا لی. اس کی اتنی محبت کہے کا جواب محترمہ نے اس طرح دیا. وہ بدلے میں چمچ سے مٹھائی توڑ کر اس کی جانب بڑھائی. فیاض اس کو دیکھتا مبہم سا مسکرا دیا. مراد صاحب اور حکمہ نے دونوں کو دیکھتے خوشی سے تالیاں بجائی، جبکہ سہراب نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا تھا. چلو لڑکوں، تم دونوں چلو میرے ساتھ مسجد نماز پڑھنے. لڑکیوں اب ہمارا انتظار کیجیے گا. مراد صاحب کی بات سن کر فیاض مہرین کے برابر سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ سہراب اپنی مسکراتی ہوئی شریک حیات پر ایک بھرپور نظر ڈالنے کے بعد آسودگی سے مسکراتا دروازے کی جانب بڑھ گیا، اس سے بے خبر کہ اب کبھی وہ یہ مسکراہٹ دیکھ بھی سکے گا یا نہیں. بس پر تنہا چلتا بہت دراز کامل شخص سر جھکائے شکستہ حال قدم اٹھا رہا تھا. پیسہ اتنا بھی ضروری نہ تھا اس کے لیے کہ وہ غداری وطن ہی بن جاتا، مگر خون کے اس گندے کھیل سے اب باہر نکل آنا بھی خاصا مشکل کام تھا اس کے لیے. مجھے سب سے پہلے اس سیکیورٹی ایجنسی سے بات کرنا ہوگی جس نے مجھے ہائر کیا تھا. بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر اترا تھا، اگر ایک ہنڈرک نے میری شناخت پتہ کر کے میرے گھر والوں کو نقصان پہنچایا تو. یہ سوچ کر شمس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں. وہ لالچ کے اس دلدل میں بہت برا پھنستا جا رہا تھا. مجھے بہت ہنڈرک سے بات کرنی چاہیے، پہلے ہنڈرک سے بات کرنی چاہیے، شاید کچھ کہے گا اس کو کال کالوں میں. ہاں یہی ٹھیک ہے. اس نے یہ سوچ کر جیکٹ کی جیب سے بند موبائل فون نکال کر آن کیا اور اس پر آئے تمام کالز کو نظر انداز کرتے اس نے فوراً ہنڈرک کو کال ملائی، جو پہلی بیل پر ہی اس نے اٹھا لی تھی. اسٹیون مائی بوائے، کدھر تم؟ جہاں کہیں بھی ہو میرے ویل ہاؤس پر پہنچو، شکار آنے والا ہے. ہنڈرک کی آواز ضرورت سے زیادہ حشاش بشاش تھی. شمس کے ماتھے پر متفکر لکیروں کا جال نمایاں ہونا شروع ہو گیا تھا. حصوں نے کچھ برا ہونے کی نشاندہی کی تھی. اچھا میں آتا ہوں. جواب میں یہ کہتے وہ موبائل اگلے ہی پل جیکٹ کی جیب میں ڈالتا تیز قدم اٹھاتے پارک سے باہر نکل آیا. اسے فوراً سے بیشتر ویل ہاؤس کے لیے نکلنا تھا. اب لگتا ہے یہ لوگ آگے ہیں، کیونکہ پورا گارڈ ساؤنڈ پروف تھا. تبھی باہر ہونے والے چل پھل اور افراتفری سننے کے بجائے وہ دونوں محض دروازہ کھلنے کی آواز اور بس اندر آتے بڑے قدموں کی چاپ ہی سن سکے. ہاں یہی لگتا ہے، حکمہ نے مسکرا کر کہا.
وہ اور مہرین لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک 4 لمبے چوڑے سیاہ یونیفارم میں سیاہ ماسک میں ملبوس اسلحہ بردار آدمی وہاں داخل ہوئے۔ وہ جو ان تینوں کے انتظار میں نظریں چوکر کی جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے، وہاں سے آنے والے آدمیوں کو دیکھ کر ان کی مسکراتی آنکھوں کی پتلیاں ایک دم ساکت ہو گئی، جسم سے مانو روح پرواز کرنے کو تھی۔ واہ واہ واہ، یہ دونوں ہی اتنی حسین ہیں، کون سی والی اٹھانی ہے تم ہم نے؟ ان میں سے ایک جو پیچھے کھڑا تھا وہ مکاری سے بولا۔ حکمہ کی آنکھیں تو حیرت و خوف سے پھیل کر رہ گئی تھی، جبکہ مہرین اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد خود کو اس سب کے لیے پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ کیا بکواس ہے، یہ کون ہو تم لوگ؟ وہ فوراً آ کھڑی ہوتی، غیر محظوظ انداز میں حکمہ کے سامنے آ کھڑی ہوتی، جیسے اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہو۔ حکمہ اگلے پل کھڑی ہوتی اس کی پشت کو تھام گئی تھی۔ حکمہ پریشان مت ہو، مراد انکل اور فیاض سہراب آتے ہوں گے، ان سب کو ختم کر دیں گے وہ۔ مہری نے مڑ کے حکمہ کی جانب دیکھتے ہوئے اس کا بازو سہلاتے خود اس کو تسلی دی، جو نہ جانے کون سی دعاؤں کا وید کرنے لگی تھی۔ تم بلا بچہ بیچ میں آ رہی ہو لڑکی، ہمارا مطلب تم سے نہیں اس سے ہے۔ ان میں سب سے آگے کھڑے آدمی کی کھردری آواز کو سن کے حکمہ کو ایسا لگا کہ اس کے پیر اس سے مانو زمین کھینچ لی گئی ہو۔